السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو یعنی ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کے 2 فقرے ہیں جن کی تلاوت اور ترجمانی ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس صورت کا سلسلہ وار تفسیر کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے، اور اسے آگے بڑھاتے ہوئے ابھی جو آیت کے فقرے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی تفسیر یوں ہے کہ اس حکم کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اول تو مسلمان مرد مکے سے بھاگ بھاگ کر مدینہ آتے رہے اور انہیں معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کیا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد ہوا کہ مسلمان عورتیں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے جو ہے کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ کفار نے معاہدے کا حوالہ دے کر ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا، اور کلثوم کے 2 بھائی یعنی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ انہیں واپس لے جانے کے لیے مدینے پہنچ گئے۔ یعنی کہ بھائی ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی بہن ایمان لا چکی تھی، اور وہ مکے سے مدینہ جو ہے ہجرت کی تھی۔ چونکہ معاہدے کے بعد انہوں نے کیا، اس لیے وہ کنڈیشن لاگو ہو رہا تھا کہ جو مکے چھوڑ کر مکے سے مدینہ آئیں گے ان کو اسلامی ریاست واپس کرے گی، لیکن جو لوگ مدینہ سے مکہ جائیں گے انہیں کفار مکہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا، تو اس کا پس منظر ہے جو یہاں پر کفار مکہ جو ہے ان کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان کو لینے کے لیے ان کے 2 بھائی بھی مدینہ پہنچ گئے۔ اب اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی اپلیکیبل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا یہاں جواب دیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوں اور یہ اطمینان کر لیا جائے کہ واقعی وہ ایمان ہی کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں، کوئی اور چیز انہیں نہیں لائی ہے، تو انہیں واپس نہ کیا جائے۔ یہ یہاں پر جو ہے بات بتائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر مفسر تھوڑی اور تفصیل میں گئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے متعلق احادیث میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اکثر اور بیشتر بالمعنی روایات ہیں۔ زیر بحث شرط کے متعلق ان میں سے کسی روایت کے الفاظ یہ ہیں، جس کا ترجمہ پڑھتے جا رہا ہوں میں۔ تم میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا اسے ہم واپس نہ کریں گے، اور ہم میں سے جو تمہارے پاس جائے گا اسے تم واپس کرو گے، یعنی مدینہ والے اسے واپس کریں گے۔ کسی میں یہ الفاظ ہیں، اور کسی میں جو ہے رسول اللہ کے پاس ان کے اصحاب میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آئے گا اسے وہ واپس کر دیں گے، اور کسی میں ہیں اس کا ترجمہ قریش میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جائے گا اسے وہ قریش کو واپس کر دیں گے۔ ان روایات کا طرز بیان خود یہ ظاہر کر رہا
کہ ان میں معاہدے کی اس شرط کو ان الفاظ میں نقل نہیں کیا گیا جو اصل معاہدے میں لکھے گئے تھے، بلکہ راویوں نے ان کا مفہوم خود اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ بکثرت روایات اسی نوعیت کی ہیں، اس لیے عام طور پر مفسرین اور محدثین نے اس سے یہی سمجھا کہ معاہدہ عام تھا جس میں عورت مرد سب داخل تھے اور عورتوں کو بھی اس کی روح سے واپس ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ مومن عورتیں واپس نہ کی جائیں، تو ان حضرات نے اس کی یہ تعویل کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن عورتوں کی حد تک معاہدہ توڑ دینے کا فیصلہ فرما دیا، مگر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو اس آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جائے۔ اگر معاہدہ فی الواقع بلا تخصیص مرد و زن سب کے لیے عام تھا، تو آخر یہ کیسے جائز ہو سکتا تھا کہ ایک فریق اس میں ایک طرفہ ترمیم کر دے یا اسے کسی جز کو بطور خود بدل ڈالے؟ اور بالفرض ایسا کیا بھی گیا تھا تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قریش کے لوگوں نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ قریش والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک ایک بات پر گرفت کرنے کے لیے خار کھائے بیٹھے تھے۔ انہیں اگر یہ بات ہاتھ آ جاتی کہ آپ شرائط معاہدہ کی سری خلاف ورزی کر گزرے تو وہ زمین آسمان سر پر اٹھا لیتے، لیکن ہمیں کسی روایت میں اس کا شائبہ تک نہیں ملتا کہ انہوں نے قرآن مجید کے اس فیصلے پر ذرہ برابر بھی چوں چرا کی ہو۔ یہ ایسا سوال تھا جس پر غور کیا جاتا تو معاہدے کے اصل الفاظ کی جستجو کر کے اس پیچیدگی کا حل تلاش کیا جاتا، اور بہت سے لوگوں نے تو اس کی طرف توجہ نہ کی، اور بعض حضرات مثلاً قاضی ابو بکر ابن عربی نے توجہ کی بھی تو انہوں نے قریش کے اعتراض نہ کرنے کی یہ توجیہ تک کرنے میں تعامل نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس معاملے میں قریش کی زبان بند کر دی تھی۔ تعجب ہے کہ اس توجیہ پر ان حضرات کا ذہن کیسے مطمئن ہو۔ یہ انالیسس تجزیہ مصنف اس ضمن میں جو آئے ہیں پیچیدیاں اس کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ معاہدہ صلح کی یہ شرط مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ کفار قریش کی طرف سے تھی، اور ان کی جانب سے ان کے نمائندے کون تھے؟ سہیل بن عمرو نے جو الفاظ معاہدے میں لکھائے ہوئے تھے وہ یہ تھے، اس کا ترجمہ یہ کہ اور یہ کہ تمہارے پاس ہم میں سے کوئی مرد بھی آئے، اگرچہ وہ تمہارے دین ہی پر ہو، تم اسے ہماری طرف واپس کرو گے۔ معاہدے کے الفاظ بخاری کتاب الشروط اس کا ریفرنس یہاں پر دیا، اس سے نقل ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سہیل نے رجل کا لفظ شخص کے معنی میں استعمال کیا ہو، لیکن یہ اس کی ذہنی مراد ہوگی۔ معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ رجل ہی تھا جو عربی زبان میں مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی بنا پر جب کلثوم بنت قبا کی واپسی کا مطالبہ لے کر ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یعنی امام زہری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ شرط مردوں کے بارے میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارے میں۔ احکام القرآن ابن عربی تفسیر کبیر امام رازی سے ریفرنس لیا گیا۔ اس وقت تک خود قریش کے لوگ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ معاہدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے، خواہ مرد ہوں یا عورت، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے کے ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تو وہ دم بخود رہ گئے اور انہیں ناچار اس فیصلے کو ماننا پڑا۔ معاہدے کی اس شرط کے لحاظ سے مسلمانوں کو حق تھا کہ جو عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینے آتی، خواہ وہ کسی غرض سے آتی، اسے واپس دینے سے انکار کر دیتے، لیکن اسلام کو صرف مومن عورتوں کی حفاظت سے دلچسپی تھی۔ ہر طرح کی بھاگنے والی عورتوں کے لیے مدینہ طیبہ کو پناہ گاہ بنانا مقصود نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں
اور اپنے مومن ہونے کا اظہار کریں، ان سے پوچھ گچھ کر کے اپنا اطمینان کر لو کہ وہ واقعی ایمان لے کر آئی ہیں، اور جب اس کا اطمینان ہو جائے تو ان کو واپس نہ کرو۔ چنانچہ اس ارشاد الہی پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو قاعدہ بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا وہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکل کر آئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شوہر سے بگڑ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہوں، یا ہمارے ہاں کسی مرد کی محبت میں ان کو لے آئی ہو، یا کوئی اور دنیاوی غرض ان کے اس فعل کی محرک ہوئی ہو۔ ان سوالات کا اطمینان بخش جواب جو عورتیں دے دیتی تھی صرف ان کو روک لیا جاتا تھا، باقی سب کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ اس آیت میں قانون شہادت کا بھی ایک اصولی ضابطہ بیان کر دیا گیا اور اس کی مزید توضیح اس طریقہ کار سے ہو گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل درآمد کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ آیت میں 3 باتیں فرمائی گئیں۔ ایک یہ کہ ہجرت کرنے والی جو عورتیں اپنے آپ کو مومن ہونے کی حیثیت سے پیش کریں ان کے ایمان کی جانچ کرو۔ دوسری بات یہ کہ ان کے ایمان کی حقیقت کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تمہارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان لائی ہیں یا نہیں۔ تیسری بات یہ کہ جانچ پڑتال سے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو پھر انہیں واپس نہ کرو۔ پھر اس حکم کے مطابق ان عورتوں کے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہ یہ تھا کہ ان عورتوں کے حلفیہ بیان پر اعتماد کیا جائے اور ضروری جرح کر کے اطمینان کر لیا جائے کہ ان کی ہجرت کا محرک ایمان کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اس سے اول تو یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت کو حقیقت کا علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف وہ علم کافی ہے جو شہادتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم ایک شخص کے حلفیہ بیان پر اعتماد کریں گے تا وقت یہ کہ کوئی صریح قرینہ اس کے کاذب ہونے پر، جھوٹ ہونے پر دلالت نہ کر رہا ہو۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اپنے عقیدے اور ایمان کے متعلق خود جو خبر دے رہا ہو ہم اسے قبول کریں گے اور اس بات کی کھوج میں نہ پڑیں گے کہ فی الواقع اس کا وہی عقیدہ ہے جو وہ بیان کر رہا، الا یہ کہ کوئی صریح علامت ہمارے سامنے ایسی ظاہر ہو جائے جو اس کی تردید کر رہی ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایک شخص کے جن ذاتی حالات کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ان میں اسی کے بیان پر بھروسہ کیا جائے گا۔ مثلاً طلاق اور عدت کے معاملات میں عورت کے حیض اور پاکی کے متعلق اس کا اپنا بیان ہی معتبر ہوگا، چاہے وہ جھوٹ بولے یا سچ۔ انہی قواعد کے مطابق علم حدیث میں بھی ان روایات کو قبول کیا جائے گا جن کے راویوں کا ظاہر حال ان کے راست باز ہونے کی شہادت دے رہا ہو، الا یہ کہ کچھ دوسرے قرائن ایسے موجود ہوں جو کسی روایت کو قبول میں مانع ہوں۔ تو یہ تھی جو ہے تفسیر اس آیت کے فقرے میں جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے لا ہن الا لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے کافر شوہروں کو ان کے جو مہر واپس کیے جائیں گے وہی ان عورتوں کے مہر شمار نہ ہوں گے،
بلکہ اب جو مسلمان بھی ان میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ اس کا مہر ادا کرے اور اس سے جو ہے وہ نکاح کر لے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔